اللہ رب العزت کے قرآن کریم میں سب سے اہم موضوع جو بیان ہوا وہ تعظیم ہے۔ تعظیم کے حوالہ سے، اور وہ بھی تعظیم کس کی؟ شعائر اللہ کی۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، توجہ میری طرف آپ کی رہے۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ نشانی کو کہتے ہیں۔ تو شعائر اسلام یعنی اسلام کی نشانیاں، آج کا موضوع بھی یہی ہے، شعائر اسلام۔ اسلام کی نشانیاں کون کون سی ہیں، ان کا ادب و احترام ہم پر کس طرح لازم ہے، اور قرآن انہیں کس انداز سے بیان فرماتا ہے، اسی موضوع پر ہم نے آج بات کرنی ہے۔ کعبۃ اللہ شریف اللہ رب العزت کی جانب سے عظیم نشانی ہے، اور رب کائنات نے اس کو سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ قرار دیا ہے، اول بیت کہا ہے۔ یہ سب سے پہلا گھر ہے مسلمانوں کا، جہاں کائنات عالم بالا سے مخلوق روحانی ہو چاہے بشری ہو، وہ ہر وقت موجود رہتی ہے اور اس کا طواف عبادت کرتی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے چوتھے پارے کی پہلے رکوع کے اندر اس کا وضاحت کے ساتھ حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إن أول بيت وضع للناس، فرمایا بے شک پہلا گھر وضع للناس جو لوگوں کے لیے تیار کیا گیا وہ بکہ ہے۔ قرآن میں لفظ بکہ آیا، اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ بکہ علماء نے اس کی وضاحت فرمائی کہ مطاف اور حرم کی سرزمین کو بکہ کہا جاتا ہے، اور باقی آس پاس جہاں آبادیاں ہیں ان کو مکہ کہا جاتا ہے۔ ایک یہ علماء نے اس پر وضاحت کی ہے۔ ابن مجاہد قرآن کی تفسیر کے مفسر، انہوں نے فرمایا یہ مکہ کے دو نام ہیں، ایک اس کا نام بکہ ہے، دوسرا مکہ ہے۔ تو بکہ قرآن میں فرمایا للذی ببکۃ مبارکہ، فرمایا یہ جو پتھروں کا بنایا ہوا گھر ہے، فرمایا یہ برکت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پتھروں کا گھر جس کی نسبت خدا کی ذات کے ساتھ ہے وہ برکت والا ہے، اور صرف برکت والا نہیں، فرمایا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ فرمایا ایک تو بکہ جو ہے مکہ شریف وہ برکت والا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ اس کا عرب کی ریاست تک برکت ہے،
فرمایا ہدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ پتھروں کا گھر، توجہ فرمائیے گا، پتھروں کا بنایا ہوا گھر جس کی نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، جب وہ عالمین کے لیے ہدایت کا سبب ہے، تو جسے رب کائنات نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، کیا وہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا سبب نہیں ہے؟ یعنی رسول کریم کی ذات، فرمایا جب بکہ ہدی للعالمین ہے تو محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین۔ اگر بکہ ہدایت دیتا ہے، وہ پتھروں کا گھر جس کی عزت اور جس کی حرمت اور جس کی عبادت کا طریقہ سکھانے والے رحمت للعالمین ہیں، فرمایا جب وہ ہدایت دے سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں وہ بھی ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی پہچان ہے کہ مکہ ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، اور اس سے بڑھ کر عزت کس کی، آگے جا کر انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ مکہ سے زیادہ بھی کسی کی عزت جہان میں ہے، وہ کون ہے آگے حدیث پاک میں آئے گا۔ بہرحال غور فرمائیے کہ رب کائنات نے سب سے پہلے وصف حمید جو مکہ کا بیان کیا، فرمایا مبارکہ، یہ پتھروں کا گھر ہے، اللہ کی نسبت والا ہے، یہ برکت والا ہے۔ اور غور فرمائیے اس سے برکت جو حاصل ہوئی ہے وہ اس لیے نہیں کہ اس کے اندر بت رکھے گئے، کئی عرصہ دراز تک 360 بت اس میں موجود تھے اور اس کی بتوں کی عبادت ہوا کرتی تھی، اس لحاظ سے یہ عزت والا ہے۔ فرمایا اس لحاظ سے عزت والا نہیں، بلکہ اس لحاظ سے عزت والا ہے کہ یہاں اللہ والوں کے قدم لگے۔ عزت والا اس اعتبار سے بنا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، باقی تمام انبیاء و رسل، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے قدمین لگے ہیں، اور ان کی ہاتھوں کی برکت سے اس پتھروں کے مکان کو بنایا گیا ہے۔ فرمایا اس میں برکت آئی کیوں ہے؟ اس لیے آئی کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ اسے لگے ہیں، رب کے نبی کے ہاتھ کی برکت سے اس پتھر میں برکت آ گئی۔ توجہ کیجئے گا، نکتے والی بات سمجھانا چاہتا ہوں، رب کے نبی کی ہاتھ کی وجہ سے اگر پتھر میں برکت آ جاتی ہے تو جو امتی نبی کے ساتھ لگ جائے کیا اسے برکت حاصل نہیں ہو سکتی؟ واپس سے بولو، میرے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشام رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے اسی مقام پر فرمایا حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ آب زمزم تو پیا
دریا دیکھو. مل کے پڑھ لیں. مولا جو آج پڑھے اسے اگلے سال ہی مکہ کا حج نصیب فرما دے. حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. تو کعبۃ اللہ شریف اللہ کی نشانی ہے، شاعر اللہ ہے. شاعر شعیرہ کی جمع پہلے جیسے بتایا اس کی مانند نشانی ہے. تو جب پتھروں کا گھر اللہ کی نشانی ہے تو جن انبیاء نے اسے تعمیر کیا کیا وہ اللہ کی نشانی نہیں؟ تو پتہ چلا جب پتھروں کا گھر رب کی نشانی بن سکتا ہے تو جس نے معمار حرم سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جس نے انہیں تیار کیا اس گھر کو، کیا وہ اللہ کی نشانی نہیں؟ تو آئے دوسری آیت کریمہ قرآن کی کہ اللہ رب العزت کی نشانی کیا ہے. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. ان الصفا والمروة من قرآن سن کے دل سبحان اللہ نہیں، ایسی سبحان اللہ سناؤ کہ اس کی خوشبو مکہ کی فضاؤں میں جا ٹکرائے. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. احباب ابی بکر، میرے رب نے دوسری نشانی بتائی قرآن میں. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ، فرمایا بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. مولا صفا بھی پہاڑ، پتھر بھی پہاڑ. اب تو ڈیزائن تبدیل ہو گیا، پہلے پہاڑی پر دوڑا جاتا تھا، اب سٹپ پہ سٹپ بنا دیا گیا. اب سہولیات آ گئی. فرمایا یہی پہاڑ ہیں. پہاڑ کو رب العزت اپنی نشانی کیوں بتا رہا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہاں اللہ کی ولیہ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑی ہیں. ان کی دوڑ کی برکت سے ان پہاڑیوں کو اللہ کی نشانی بنا دیا گیا. اب غور کیجئے، پتھر اللہ کی نشانی. میں آپ کو عقیدہ اہل سنت کے نقطہ امتیاز پر لے جانا چاہتا ہوں. جو عقیدہ اہل سنت حقیقت میں ہے وہاں تک اپنی گفتگو کو پہنچانا چاہتا ہوں. آپ کی ذہن کی اڑان بھی وہاں تک ہونی چاہیے. غور فرمائیے. فرمایا یہ پتھر ہے صفا اور مروہ، دو پتھر ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں کیسے بن گئے؟ اب یہ آیت کریمہ تو اتر رہی ہے رسول اللہ کی مدنی زندگی میں، 13 سالہ مکی زندگی میں بھی نازل نہیں ہوئی، آج اتر رہی ہے. مدینہ پاک کے دور میں اتر رہی ہے. ہاجرہ صدیاں پہلے دوڑی ہے لیکن آیت کریمہ سرکار کے زمانے میں اتری ہے. اس کی شان نزول کیا ہوگا؟ علماء نے اس کی وضاحت بیان فرمائی. فرمایا یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں کیسے بن گئی؟ اب اس مقام پہ سیدہ ہاجرہ دوڑی کیوں؟ فرمایا اللہ کے نبی کی زوجہ
نبی کی اطاعت کے لیے، نبی کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑی، نہ عبادت کی نیت سے دوڑی، نہ اللہ کی اطاعت کے لیے دوڑی، صرف نبی کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑی۔ رب کو ہاجرہ کا دوڑنا پسند آ گیا، فرمایا ہاجرہ تو ہمارے نبی کے لیے دوڑی ہے، قیامت تک حاجی کے لیے ہم نے واجب کر دیا کہ صفا مروہ پہ دوڑے۔ صفا مروہ اللہ کی نشانی۔ فرمایا اصحاب نامی شخص نائلہ عورت نے اس مقام پر زنا کیا، رب نے انہیں پتھر بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ فرمایا یہ حرمت والا مقام ہے، عزت والا مقام ہے، جہاں نبی کی اطاعت میں دوڑا گیا ہے، اگر شریعت کی مخالفت کرو گے رب نے انہیں پتھر بنایا۔ کافی عرصہ ان کی عبادت، لوگ ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، اس آیت کریمہ کا شان نزول بتا رہا ہوں۔ جب سرکار کا زمانہ آیا، نبی پاک نے وہ بت توڑوائے، اصحاف نامی بت، نائلہ عورت کا بت توڑوایا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم یہاں کیسے دوڑیں، یہاں تو بتوں کی عبادت ہوتی رہی ہے۔ جب یہ معاملہ پیش آیا اس وقت رب نے قرآن نازل فرمایا، محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ۔ محبت سے بولیے نا۔ اب اس کا شان نزول یہ ہے کہ جنہوں نے اس مقام کی بے حرمتی کی انہیں پتھر بنا دیا گیا، اور جنہوں نے اس مقام کی عزت کی اس مقام پہ دوڑے ان کا حج رب نے قبول فرما لیا۔ اب صفا مروہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دوسری آیت کریمہ کی وضاحت تھوڑی سی آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اس کی وضاحت کہ یہ پتھر اللہ کی نشانی، اور کیوں؟ حضور سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا گیا حضور اسلام کی نشانیاں کیا ہیں؟ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی آپ سے جب پوچھا گیا اسلام کی نشانیاں کیا ہیں، آپ نے ایک نشانی بیان کی، فرمایا جس رستے سے اللہ والے گزر جائیں وہ رستہ اللہ کی نشانی۔ پوچھا گیا حضور اس پر کوئی دلیل لائیے، اس پر دلیل لائیے کہ وہ رستہ اللہ کی نشانی کیسے بن گیا؟ فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے تو پتھر، لیکن سیدہ ہاجرہ دوڑی، حضرت ابراہیم دوڑے، محمد مصطفیٰ دوڑے، فرمایا جب محمد دوڑے تو رب نے اس کو اللہ کی نشانی بنا دیا۔ جب مکہ کی گلیوں میں تیرا اور میرا نبی دوڑے، جب مکہ کی گلیوں میں تیرا اور میرا نبی خرام ناز کرے، رب اس مقام کو اپنی نشانی بتائے تو غور کرنا خود محمد مصطفیٰ کی اتنی بڑی رب کی نشانی ہوگی۔ یہ شان ہے ان کے راہ گزاروں کی، یہ شان ہے ان کے راہ گزاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا جس رستے سے نبی گزرے اس کی یہ شان ہے کہ وہ رستہ اللہ کی نشانی بن گیا، اور خود نبی اللہ کی نشانی ہے یا نہیں؟ آج کہا جاتا ہے فلاں بندے نے لبیک یا رسول اللہ کہا، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں۔ فیصل آباد سے ایک مفتی نے
غلط بات کہہ دی. 2 دن پہلے کی بات ہے. اس نے کہا شریعت جو بندی فرقہ میں یہ چیز ناجائز. میں نے کہا غور تو کر, تو کیا بات کہہ رہا ہے؟ توجہ کیجیے گا. وہ رستہ جس پر سرکار گزرے وہ اللہ کی نشانی جس پر صحابہ نے عمل کیا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. پتہ نہیں یہ حدیثیں ان کے ذہن میں کیوں نہیں آتی. فرمایا تم پر میرے صحابہ کی سنت لازم ہے, میری سنت لازم ہے. صحابہ کی سنت کیا ہے؟ جب بھی مشکل پیش آتی لبیک یا رسول اللہ کہتے, لبیک پکارا جب بھی مشکل میں چلے آئے رسول اللہ. وہ سنتے ہیں وہ آتے ہیں بلانا ہم نہ چھوڑیں گے. جس سے سرکار گزرے, جس مقام پر صحابہ نے عمل کیا وہ تو اللہ کی نشانی بن گیا. غور کرنا. اب اللہ رب العزت نے سورہ حج کے 7ویں پارے میں اللہ رب العزت نے مزید اللہ کی نشانیوں کو بیان فرمایا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ حضرات چپ کر کے بیٹھتے ہیں. اگر میرا کچھ لگتا ہے تو آپ کی زبان بھی ہل پڑے تو حرج نہیں ہے. محبت سے بولے سبحان اللہ. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے. قرآن ہے, اپنی طرف سے بات نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ عقیدہ یا رسول اللہ کا ناجائز. میں نے کہا صحابہ کا نعرہ بھی لگاؤ, صحابہ کی نشانی نہ اپناؤ, یہ بے وفائی ہے. اب قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے. غوث الاعظم کا قول اٹھائیے. میرے غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا اللہ والوں کے عمل, اللہ والیوں کی نشانیاں ہیں. فرمایا اللہ والے سب سے بڑے کون؟ انبیاء اور رسول کے بعد صحابہ کا درجہ. صحابہ نے جو عمل کیے وہ امت پر دلیل بن گئے. صحابہ نے جو کام کیے وہ امت کے لیے مشعل راہ بن گئے. اب صحابہ کا عمل تو یہ ہے کہ وہ نبی پاک کی ان گلیوں کی بھی تعظیم کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل دیکھیے, بخاری شریف اٹھا کے دیکھیے. عبداللہ ابن عمر صحابہ سے پوچھتے تھے جب سرکار نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی, جس مقام سے گزرے, جس مقام پر میرے نبی نے نماز پڑھی, اب بتاؤ وہ کون سا مقام ہے جہاں میرے نبی نے قدم لگائے؟ عبداللہ ابن عمر اس مقام پہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں رسول اللہ نے اللہ کی عبادت کی. عبداللہ ابن عمر سے اگر پوچھا جائے اے عبداللہ ابن عمر کیا مکہ میں عبادت کی عزت نہیں ہے؟ کیا مکہ میں ایک نیکی کا ثواب لاکھ کے برابر نہیں ہے؟ پتہ ہے انہیں وہ صحابی رسول ہیں, وہ حبر الامہ ہیں, قرآن کے قاری, قرآن کے محدث و مفسر. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ذوق وہاں آتا ہے جہاں نبی کے قدم لگے ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے, رسول اللہ کی ذات کے جہاں قدم لگے. صحابہ ان قدموں کی جگہ کو بھی اللہ کی نشانی بناتے.
نابینا صحابی سرکار کے دربار میں آ گئے، یا رسول اللہ میری عرض ہے میرے گھر میں تشریف لائیے، جس مقام پر آپ نماز پڑھیں گے اس مقام کو میں جائے مصلی بناؤں گا۔ اب صحابی کو کیا پتہ نہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنا افضل، صحابی کو نہیں پتا کہ مسجد حرام میں نماز کا 1 لاکھ کا ثواب، ہمیں تو بعد میں پتا چلا، صحابہ کو پہلے پتا ہے، میرے نبی کی کلام انہوں نے سنی، لیکن صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیے، میں مصلی بچھاؤں گا۔ سرکار آئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے محبوبہ کا نے فرمایا بتا تیری چاہت کیا ہے، جہاں تیرا دل ہو وہاں میں اللہ کی عبادت کروں۔ اب سرکار صحابی کی چاہت پر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب غور کرنا، اس مقام پر علماء نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی، ملا علی قاری نے بحث کی، رسول اللہ نے مسجد کی بجائے اس کے گھر کو یہ برکت کیوں دی؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ اس مقام پہ نماز پڑھیے، ساری زندگی میں اس مقام کو اللہ کی عبادت کے لیے مختص کرتا ہوں۔ سرکار نے نماز پڑھی، سرکار نے فرمایا پتا میں تیرے لیے کہاں عبادت کہاں نماز پڑھوں، تیرے لیے نماز کا ذکر ہے یا رسول اللہ، نماز تو خدا کی، فرمایا عبادت خدا کی ہے، ثواب صحابی کو دینا ہے، عبادت خدا کی، ثواب رسول کریم کے صحابہ کو جا رہا ہے۔ نبی پاک نے نماز پڑھی، نبینا صحابی نے وہاں پکی اپنے گھر کے اندر مسجد بنا دی، جہاں میرے محبوبہ کا نے نماز پڑھی، اس مقام کو صحابی اللہ کی نشانی سمجھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اب غور فرمائیے، فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جی مولانا تقوی اختیار کرنا ہے، کیسے حاصل ہوگا؟ قرآن نے اس کی ہمیں ڈیفینیشن بیان کی ہے، فرمایا تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو، فرمایا اس طرح کرو کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو۔ غوث پاک فرماتے ہیں جہاں سے اللہ والے گزرے، میرا یہ عقیدہ ہے، جہاں میرے پیر سیال لجپال گزرے، جہاں سلطان باہو گزرے، جہاں داتا علی اجمیری گزرے، جہاں ماہی اجمیری گزرے، جہاں خواجہ ضیاء الدین مدنی گزرے، اس مقام کو غوث پاک کی اس کلام کی روح سے اللہ کی نشانی بنایا جائے تو حج نہیں۔ میں 2 دن پہلے اپنے پیر خانے پہ حاضری پہ گیا، جس مقام پر رسول اللہ تشریف لائے، میرے خواجہ شمس العارفین کو آپ نے امامہ شریف بنایا، جس کو مسجد حضوری کہا جاتا ہے۔ میں اس مقام پہ گیا، مجھے یہی قرآن کی آیت کریمہ یاد آئی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ میرا یہ عقیدہ صرف نہیں ہے قرآن کی روح سے بات کر رہا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے ہر سنی کا ہونا چاہیے۔ فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے اسے رب کائنات دل کا تقوی عطا فرماتا ہے، دل کا تقوی نصیب کرتا ہے۔ حضرت امام مالک اللہ کی نشانیوں کو کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ اب غور فرمائیے، امام مالک ساری زندگی مدینہ میں گزار دی، مدینہ سے باہر نہیں نکلے، تھوڑا کھاتے تھوڑا پیتے، حاجت کم آئے، رسول اللہ کے دربار سے کہیں باہر نہ موت آئے۔ حضرت امام مالک مدینہ کی دیواروں کو چومتے ہیں۔ کسی نے پوچھا امام مالک وجہ کیا ہے، دیواریں کعبہ کو چوم رہے ہو، مدینہ کی گلیوں کو چوم رہے ہو؟ فرمایا بات ایک ہی ہے، میرا یہ عقیدہ ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں میرا دل کہتا ہے شاید اس دیوار پہ بھی محمد مصطفیٰ کی نظر پڑی ہوگی۔ تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ۔
تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا۔ سبحان اللہ تو حق بنتا ہے۔ آج حاجی 9 لاکھ لگا کے گیا، اس سے پوچھو کرنا کیا ہے، وہاں جا کے کیا کرے گا؟ اگر الطاف سیالوی کے زبان سے پوچھنا چاہو تو وہ کرے گا جو انبیاء کی ادا ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف کیا ہے؟ یہ بھی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی نشانی۔ آپ نے کعبۃ اللہ تیار کیا، آس پاس محبت سے گھومے، میں نے کیسا بنایا؟ رب نے گھومنے کی ادا کو ایسا پسند فرمایا، فرمایا آدم تو تو خلوص کے ساتھ دیکھنے کے لیے گھوما، تیرے گھومنے کا سبب ہم قیامت تک حاجی کے لیے فرض کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی جہاں گھومے وہ اللہ کا فرض بن جائے۔ توجہ کیجئے گا، لوگ کہتے ہیں کعبۃ اللہ جاؤ مدینہ نہ جاؤ، میں نے کہا جہاں رسول اللہ گھومے سرکار نے طواف سکھایا، قیامت تک امتی کرے گا، سرکار کے نامہ اعمال میں ثواب جائے گا، درجات کی بلندی ہوگی۔ سرکار نے طواف کیا، آدم علیہ نبی علیہ السلام نے طواف کیا، اس طواف کو حاجی کے لیے فرض بنا دیا گیا۔ یہی اللہ والوں کی اداؤں کا نام تو حج ہے۔ اب آئیے چوتھی بات پہ ذرا توجہ کرنا، چوتھی آیت کریمہ اللہ کی نشانی کے حوالہ سے بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ کا قرآن ہے، حضرت عمر فاروق رسول اللہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، مقام ابراہیم کے سامنے آئے، عرض کی یا رسول اللہ جی کرتا ہے، پیارے آقا جی کرتا ہے مقام ابراہیم کے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھوں۔ صحابی نے مشورہ دیا، رب نے قبول کیا، اس وقت قرآن پاک اتار دیا۔ واپس سے بولے نا سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ ہے، عمر فاروق کا عمل، عمر فاروق کا مشورہ، میرے رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ غور فرمائیے، عرض کی یا رسول اللہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤں؟ لوگ کہتے ہیں نبی کا خیال آ رہا نماز ٹوٹ جاتی ہے، حاجی مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، ان جگہ کو اللہ کی عبادت کا سبب بنا رہا ہے جہاں اللہ کے نبی کے قدم لگے ہیں۔ وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کعبہ تیار کیا، جب نبی کے قدم لگے پتھر کے اندر، پتھر پتھر نہیں رہا، اس میں زندگی آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو جاننے لگ گیا، کوئی سیڑھیوں کا دور تھا نہیں، ابراہیم علیہ السلام چاہتے اوپر جانے کے لیے پتھر بلند ہو جاتا، پتھر جسامت بڑھا لیتا، اگر چاہتے نیچے آنے کے لیے پتھر سکڑ جاتا۔ اسی عالم میں پتھر کو نبی سے جب محبت ہو گئی تو پتھر نے ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے قدمین کو اپنے پیٹ میں سمو لیا۔ یہ عقل تو نہیں مانتی لیکن بات عشق کی ہے۔
آج لوگ کہتے ہیں نبی کیا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا بھولیا، اگر نبی کی ذات کی نسبت پتھر کے ساتھ ہو جائے، پتھر کو رب زندگی عطا کر دیتا ہے، نبی کے قدم کے نقش لگ جاتے ہیں پتھر کے اندر۔ آج بھی جنہوں نے حج کیا وہ دیکھ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے اس پتھر کے اندر۔ بتائیے ذرا توجہ سے بتائیے، جہاں ابراہیم کے قدم لگے وہاں تو اللہ رب العزت جائے نماز بنائے، اور جہاں رسول اللہ کے قدم لگے تصور میں تیرے رہنا عبادتی اس کو کہتے ہیں، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا۔ پتہ چلا پتھر کے اندر یہ کوالٹی کہاں سے آ گئی کہ وہ نبی کے قدم کو نقش کے طور پر سینے میں رکھے۔ فرمایا کوالٹی آئی اس لیے ہے کہ نبی کے قدم کے اندر وہ برکت ہے کہ پتھر کو بھی پتا ہے یہ کسی عام انسان کا قدم نہیں ہے، یہ نبی کا قدم ہے۔ اب غور فرمائیے، اب غور کیجیے، اس مقام پر علماء نے حجر اسود کی بھی بات کی، اس کی بھی بات کرتا چاہتا۔ وہ حجر اسود جس کو حاجی 9 لاکھ لگا کے جب طواف کعبہ پورا کرتا ہے جا کے پتھر کو چومتا ہے، مولانا تو کہتا ہے نبی کی قبر کو نہ چومو، یہاں تو پتھر کو کیوں چوم رہا ہے؟ 7 چکر مکمل کر کے پتھر کو کیوں چوم رہا ہے؟ آج کہتے ہیں نبی کو قبر کو چومنا شرک۔ ہم نے کہا پتھر کو کیوں چوما جا رہا ہے؟ اس کے اندر کوالٹی کیا ہے؟ یہ جنت سے آیا، حضرت ابراہیم نے منگوایا اور اس کو نبی پاک نے رکھوایا، سرکار نے اسے چوما۔ محمد مصطفیٰ کے چومنے کی وجہ سے ساری امت پتھر کو چوم رہی ہے۔ عمر فاروق نے جب چوما فرمایا تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ علی المرتضیٰ پیچھے کھڑے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، علی المرتضیٰ نے فرمایا عمر چپ کر جاؤ، یہ عام پتھر نہیں ہے، میرے نبی نے بیان کیا الحجر یمین اللہ فی الارض، فرمایا یہ حجر اسود زمین کے اندر اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اے پیارے عمر یہ وہ پتھر عام نہیں، فرمایا اس کو چومنے والا جو ہے اس کی یہ شفاعت بھی کرے گا۔ اب غور فرمائیے، ہے پتھر، حاجی چوم رہا ہے، دور سے استلام حجر کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے ذرا توجہ میری طرف رکھیے، استلام حجر کرنے والا پتھر کو دور سے اشارے سے چومنے والے کو پتھر جانتا ہے، جب استلام حجر والے کو پتھر جانتا ہے تو نبی سلام کرنے والوں کو کیوں نہیں جانتا؟ جب حجر پتھر حاجی کے چومنے کو جانتا ہے، اس کا نام یہ، اس کا باپ کا نام یہ، اس کا قبیلہ یہ، قیامت والے دن اربوں لوگوں کی شفاعت وہ پتھر کرے گا جس نے پتھر کو چوما۔ اب جو پتھر کو چومے، پتھر تو شفاعت کرے، اور ادھر کہا جائے نبی شفاعت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا حجر اسود کی واقفیت اور حجر اسود کی تعریف کس نے بتائی کہ یہ اتنا کوالٹی والا ہے؟ سفید تھا، کالا ہوا پڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ علماء نے کہا، فرمایا جب حجر اسود کو چوما جاتا ہے، فرمایا یہ گناہ چوس لیتا ہے۔ میں نے کہا اگر پتھر گناہ کو چوس لیتا ہے، گنبد خضرا کی فضا گناہ کو نہیں چوستی؟ محبت سے بولیے نا یار سبحان اللہ۔ اگر پتھر گناہ کو چوس لے، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ کرنٹ کی طرح سارا گناہ چوس لیتا ہے، فرمایا نبی کے گنبد خضرا کی فضاؤں کے اندر وہ بہار ہے، فرمایا جب امتی قدم رکھتا ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ پتھر ہے جو اربوں لوگوں کی
کی شفاعت کرے گا، مولا اس نے چوما، اس نے چوما، اس نے چوما، اس نے محبت کے ساتھ دودھ سے استلام حجر کیا۔ میں نے کہا اگر پتھر قیامت والے دن یہ کہے کہ اس نے چوما ہے، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نہیں جانتا کہ کس مقام پہ امتی بیٹھا ہے۔ یہ تھوڑا سا حجر اسود پہ بات ہے۔ مولانا پتھر کو چومنے سے شرک کرتا ہے، باقی تو ساری چیزوں کو چوم جاتا ہے، بڑی بڑی چیزوں کو چوم جاتا ہے، وہاں تجھے شرک نظر نہیں آتا۔ جب نبی کی قبر کو چومنے لگو کہتا ہے ھذا شرک ھذا بدعت، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ ہم نے کہا حجر اسود کو چومنا اگر عبادت ہے تو نبی کی جالیوں کو چومنا بھی عبادت ہے۔ بات آئے آب زمزم پہ، آخری بات اور اجازت۔ میرے نبی پاک نے فرمایا آب زمزم جس نیت سے پیو، آب زمزم پینے والے کی حاجت کو بھی جانتا ہے، اس کی حاجت بھی پوری کرے گا۔ اب میرے نبی پاک کی حدیث ہے، فرمایا النظر الى ماء زمزم عبادہ وتخط الخطایا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جو آب زمزم کو دیکھے، آب زمزم کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب اگر آب زمزم کو دیکھنا عبادت ہے، اس کے دیکھنے سے تخط الخطایا، دیکھنے والے کی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ میں نے کہا جس نے آب زمزم کی تعریف بتائی، اس نبی کے گنبد خضرا کو دیکھنا کیوں نہیں عبادت ہوگا، اور اس کو دیکھنے سے گناہ کیوں نہیں مٹیں گے؟ اب غور فرمائیے، آب زمزم کو دیکھنا عبادت، جس کے گھر میں پڑا ہے جا کے دیکھیے گا، گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔